الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حضرات، میں کوئی بیان کرنے نہیں آیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے. صرف میں 5 منٹ آپ کے درمیان آیا ہوں کچھ بات کرنے کے لیے. دیکھیے، یہ جو 26 جنوری یوم جمہوریہ کا موقع ہے، اس پر جیسا کہ حافظ عشرت علی صاحب نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ ہمارا ملک کب آزاد ہوا تھا، اور 1949 میں ہمارا سنویدھان، ہمارے جو قانون بنائے گئے تھے، اور 1950 کے اندر اس کو نافذ کیا گیا تھا. اسی دن سے آج تک ہم لوگ آزاد ہیں اور آسانی سے اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو یوم جمہوریہ کا موقع ہے، یہ کسی صرف مسلمان کے لیے نہیں، یا صرف کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس لیے خاص نہیں ہے کیونکہ جب ہماری آزادی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے باپ دادا جو اس دنیا میں رہا کرتے تھے وہ غلام کی زندگی بسر کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب آزادی کا موقع آیا تو لاکھوں لوگوں نے اس کے اندر اپنا سر کٹایا ہے. اس کے بعد آزادی ملی، اس کے بعد قانون، ہندوستان کا اپنا کوئی قانون نہیں تھا، اس ملک کا کوئی قانون نہیں تھا، تو اس کے قانون بنائے گئے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں چالو کی جائیں گی، کس کس سنویدھان کو رکھا جائے گا اور کس کس چیز کو ہٹا دیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں بینر پر لکھا ہوا ہے جشن یوم جمہوریہ. اصل میں یوم مطلب تو دن ہوتا ہے، لیکن جمہوریہ کیا چیز ہے؟ جمہوریہ مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی حکومت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں بادشاہت چلا کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہر ایک کو عہدہ دیا جاتا ہے. پردھان ہوتا ہے، پی ایم ہوتا ہے، سی ایم ہوتا ہے. اس طریقے سے جو ہے ہم عہدے داران مقرر کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمہوریہ کا مطلب ہے عوام کی حکومت، کیونکہ جب ایک پردھان ہوتا ہے، ایک سی ایم ہوتا ہے، ایک پی ایم ہوتا ہے، جب وہ کام کرتا ہے تو بنایا ہم لوگوں کا ہوتا ہے. جب ایک پردھان مقرر کرتے ہیں تو ووٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کی راضی اور مرضی سے وہ پردھان بنتا ہے. اسی طریقے سے سی ایم اور پی ایم بنتا ہے. تو جمہوریہ مطلب ہے کہ جو ہے عوام کی حکومت. تو عوام کی حکومت ہے، اس کے اندر عوام جس کو چاہتی ہے اس کو مقرر کر لیتی ہے. لیکن ہمارا سنویدھان اور ہمارا جو ہندوستان ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے نکالا جائے، کیونکہ تعلیم کے اندر تعلیم سکھانے کے اوپر کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، اس پر جو ہے قانون نہیں لگاتا اور اس پر روک ٹوک کی بات نہیں کرتا. کیونکہ دنیا کے اندر جب نبی علیہ السلام آئے تھے تو سب سے پہلے جو بات کہی تھی، جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، وہ یہی نازل ہوئی تھی کہ پڑھو. لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ مدینہ العلوم اچھی خدمت دے رہا ہے، جس کے اوپر بہت سارے خوش ہوتے ہیں اور ہم سے اچھی اچھی باتیں کہا کرتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، مدرسے کا شکریہ کہ آپ جو مدرسے کو اس طریقے سے سجاتے اور بتاتے ہیں اور اس طریقے سے اس میں استادوں کو لاتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے تعلیم دے سکیں. کئی سارے لوگ، کئی ساری بچیاں یہاں کی ایسی بھی ہیں جب وہ شادی کر کے وہ دوسری جگہوں پر گئی تو وہاں سے تعریفیں ہمارے والد صاحب کے پاس فون آیا اور لوگ تعریفیں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 بہو ہیں، 3 بہو ہیں، لیکن آپ کے وہاں سے، آپ کے گاؤں سے جو آئی ہے اس کا چلنے کا ڈھنگ، اس کے پڑھنے کا ڈھنگ، اس کو سنبھالنے کا ڈھنگ، اس کو جو ہے گھر میں رہنے کا ڈھنگ، کپڑے پہننے کا ڈھنگ، سب کچھ الگ ہوا کرتا ہے. صرف یہ آپ کے گاؤں کا ایسا دیکھا ہے، بلکہ دوسری جگہوں پر میں نے جب دیکھا تو ایسا نہیں. حالانکہ اس میں ہمارے والد صاحب کی محنت زیادہ نہیں، بلکہ محنت اس مدرسے کی ہے. مدرسے کے اندر آ کر انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور انہوں نے پردہ کرنا سیکھا اور انہوں نے کس طریقے سے بات کرنا ہے، لوگوں کے سامنے کس طریقے سے جانا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں. یہ ساری چیزیں اس مدرسے کے اندر آ کر انہوں نے سیکھی ہے، اسی کو اپلائی کرتے ہیں اور اپنے سسرال میں کہیں جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا ہے ان کو یوز کرتی، استعمال کرتی ہیں. اسی وجہ سے مدرسہ مدینہ العلوم کا نام اونچا ہوتا ہے. اسی وجہ سے استاد اکرام کی شان و شوکت اونچی ہوتی ہے کہ فلاں نے اس کو پڑھایا تھا. اس کی وجہ سے دیکھو کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے اور کس طریقے سے نہ تو کبھی لڑائی ہوا، نہ تو کبھی جھگڑا ہوا، بلکہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا ہے تو آپس میں سلجھا دیا کرتی ہے اور سمجھا دیا کرتی ہے کہ دیکھو شوہر جو ہے بہت ہی اس کا اونچا مقام ہے کہ دیکھو جو سسر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بات کا درجہ رکھتا ہے. جس طریقے سے ہمارے ابا گھر میں تھے اسی طریقے سے ہمارے ابا ہوا کرتے ہیں. ان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہوا کرتی ہے. اس ساری چیزوں کو دھیان دیتی ہے.
اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ جتنی بھی بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں، جتنی بھی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آگے جائیں گی اور مدرسہ مدینہ العلوم کا نام روشن کریں گی، اساتذہ کرام کا نام روشن کریں گے۔ جو اپنی جو مائیں ہیں اپنے اپنے بچے کو لے کر 20 کلومیٹر 10 کلومیٹر لے کر وہ خود سفر کر کے آتی ہیں اور بچے کو تیار کر کے صبح اٹھ کر ناشتہ بنایا اور بچے کو نہلایا دھلایا صاف کپڑے پہنا کر اور ان کو خود اسکول تک مدرسے تک چھوڑنے آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تعلیم کی اہمیت آ چکی ہے اور ہمارے اندر ابھی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدرسے کے اندر بچے آتے ہیں ان کے ماں باپ ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے، تو یہ ماں باپ کی کمی ہے۔ ماں باپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا بچہ ایک مدرسے میں جا رہا ہے اور یہ جو ہے تعلیم کا بہت اچھا مقام ہے، یہاں سے ہمارا بچہ اپنے فیوچر کو صحیح کرے گا، اپنی زندگی کو آگے بسر کرے گا، تو یہ اچھے طریقے سے اس کو تیار کر کے بھیجنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو اس کو سمجھا کر اس پہ پیسے دے کر اس طریقے سے جانے کی کوشش کرے، اس کو بھیجیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کی جا سکے۔ کیونکہ اگر تعلیم کے انسان جو ہے انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہوا کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دھرم کیا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کی کوشش کریں اور عہد کریں کہ ہمارے بچے جس طریقے سے بھی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کو ہم تعلیم علم کی تعلیم دیں گے، اسلام کی تعلیم دیں گے اور ان کو علم سکھائیں گے، مدرسہ سکھائیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ آپ کے گاؤں میں اس مدرسے سے خدمت لے رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، ہمیں حضرت عبداللہ صاحب نے کہا کہ جو ہے جس طریقے سے بچے الحمدللہ بہت ہی آ رہے ہیں اور بہت علم سے پڑھ رہے ہیں، تو گزارش کی انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اس کے اندر ایک عالم کو بھی رکھ دیا جاتا اور ایک مدرس کو بڑھا دیا جاتا تاکہ تعلیم کو اور اچھا کیا جا سکتا تھا اور اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھایا جا سکتا تھا، کیونکہ ہم اکیلے سنبھالنا اور اکیلے پڑھانا بہت سی بڑی بات ہوتی ہے۔ بچوں کو سنبھالنا پڑھانا، ساری کتابیں سننا، ساری چیزوں کے بارے میں علم دینا، تو میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں اور آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں کہ ایک مدرس کو اس کی اور رکھا جائے تاکہ مدرسہ مدینہ العلوم اچھے سے چمکے اور مدرسہ مدینہ العلوم کی تعلیم اچھی ہو سکے، اچھے سے لوگوں کو تعلیم دیا جا سکے اور جو بچے جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس چیز یہاں سے مل سکے۔ تو آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے اوپر جب بھی ہم کسی استاد کو رکھیں گے مدرسے کے اندر، کسی استاد کو کسی ٹیچر کو رکھیں گے تو سب سے پہلے بات آئے گی، تو بات آئے گی اس کے فیس کی، اس کے پیسے کی، اور اگر بات کی جائے پیسے کی تو تعلیم کے اندر پیسہ خرچ کرنے والے لوگ، اس لیے تعلیم کے لیے ہمارا بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ حدیث سیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ قرآن کو اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو ہے جس طریقے سے گاؤں ہے جو ہے لوگوں کے پاس تنگی ہوتی ہے، جس طریقے سے 200 ہے، آپ حضرات کوشش کریں کہ ہم جو ہے زیادہ پیسہ دے سکے تاکہ اچھے استادوں کو اور اس کے اندر لایا جا سکے اور اچھے سے تعلیم کو درست کیا جا سکے، تعلیم کے نظام کو صحیح کیا جا سکے تاکہ آگے آنے والی زندگی جو ہماری ہے، ہمارے اوپر جو ہمارے بچوں کا فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمانوں اور مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے سکیں جتنی تعلیم پر فرض ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنت کتنی ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں تعلیم ہو۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال میں ہم اس سے اچھی تعلیم مدرسہ مدینہ العلوم سے پہنچائیں گے اور آپ حضرات اس کا ساتھ دیں گے، مدرسے کا ساتھ دیں گے، ہمارا ساتھ نہ دیجیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں مدرسے کا ساتھ دیجیے اور مدرسے کا بس یہ سوچتے ہوئے کہ مدرسے سے لوگ تعلیم حاصل کریں اور بچے کہاں بھی جائیں چمکے اور بچے جہاں بھی جائیں ہمارا نام روشن ہو، مدرسے کا نام روشن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نام روشن ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ تعریف کیا کرتے ہیں، مدرسے کی تعریف کیا کرتے ہیں اور اس کے اندر تعلیم کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات کوشش کریں اور میں گاؤں والوں سے خاص طور سے ایک بات ہے جو اپیل کرتا ہوں کہ کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو لائیں، بچوں کو بھیجیں تاکہ، کیونکہ یہ مدرسہ چاہے جتنا اچھا بنا دیا جائے، چاہے جتنا اس کو اچھی ڈیزائن کر دی جائے، لیکن اگر اس کے اندر بچے اور طلبا ہی پڑھنے والے نہ ہوں تو بیکار ہے۔ اس لیے طلبا کو اپنے بچوں کو یہاں لانے کی کوشش کریں اور یہاں پر بھیجیں تاکہ اچھی طریقے سے ان کو سمجھایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے کے لیے اچھے سے بتایا جائے۔ میں اس کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔